باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 13 اگست 2021 ہے اور جمعہ کا روز ہے۔ جمعۃ المبارک کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ افغانستان میں طالبان کی فوجوں کی پیش قدمی کے باوجود ابھی اسپین نے کابل میں اپنا سفارت خانہ بند نہیں کیا۔ اسپین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اسپین کا کابل میں سفارت خانہ بند کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ طالبان کو افغانستان کے 34 میں سے 18 صوبوں کے دارالحکومت پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا ہے۔ کاتالونیا میں 5ویں لہر میں کئی دنوں کے بعد ہسپتالوں اور ICU پر دباؤ کم ہو گیا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں کوویڈ کے 204 افراد داخل ہوئے تھے اور انہیں ہسپتال سے فارغ کیا گیا ہے اور 55 کو ICU سے ڈسچارج کیا گیا ہے۔ کاتالونیا کے ICU میں اس وقت 541 مریض موجود ہیں، جبکہ منگل کو یہ تعداد 556 تھی، جبکہ اتوار کو یہ تعداد 598 تک جا پہنچی تھی۔ کاتالونیا میں 52% آبادی کو کووڈ پاسپورٹ جاری کیا جا چکا ہے۔ جمعرات کو وزارت صحت کے مطابق کاتالونیا نے 52% آبادی کو یورپی یونین کووڈ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے۔ یورپی یونین کووڈ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ الیکٹرانک فارمیٹ میں ہے، جسے اکثر شہریوں نے اپنے موبائل فونز میں ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ یورپی یونین کے رکن ممالک میں آمد و رفت میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ اٹلی سے اسپین کے علاقے کاتالونیا آنے والے ایک ٹرک سے 4 بنگلہ دیشی امیگرینٹ برآمد ہو گئے۔ ٹرک ڈرائیور بھی ان کی ٹرک میں موجودگی سے بے خبر تھا۔ جمعرات کی دوپہر کو ٹرک ڈرائیور کو ٹرک کے پچھلے حصے سے شور کی آوازیں آئی۔ جب وہ گاری گاس کے ایک پیٹرول پمپ پر رکا تو اس نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس پہنچی تو اس نے 4 افراد کو نکالا، جس میں 2 نابالغ تھے اور وہ ٹرک میں چھپے ہوئے تھے۔ ان 4 افراد کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ ان کو فوری طور پر صحت کے مراکز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بارسلونا میں گرمی کی لہر جاری ہے اور اس کی وجہ سے 124 ایسے سینٹر شہر بھر میں قائم کیے گئے ہیں جو راہگیروں کو گرمی سے بچانے میں معاون ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی بھی راہگیر گرمی کی شدت برداشت نہ کر سکے تو وہ ان میں داخل ہو کر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ان سینٹرز کا ٹیمپریچر 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ شہر کے کچھ سیوک سینٹر، میوزیم وغیرہ کو بھی ایسے سینٹر میں تبدیل کیا گیا ہے۔ کاتالونیا کے شہر خرونا میں جمعرات کی شام پالمس کے قریب C31 پر ٹریفک حادثے میں 19 سالہ لڑکی اور 20 سالہ لڑکا ہلاک ہو گئے۔ دونوں ایک موٹر سائیکل پر سفر کر رہے تھے جو سڑک سے اتر گئی۔ پولیس ٹریفک حادثے کی وجوہات پر تحقیقات کر رہی ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی میڈیکل ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، مگر وہ جانیں بچانے میں ناکام رہی۔ بارسلونا کی معروف شاہراہ ایونیدا دیاگونال پر گزشتہ روز ایک بس E73 کو آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں کسی فرد کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور بس میں آتش زدگی کی وجہ بھی معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ بس جل کر خاک بن گئی۔ بس کو آگ لگنے کے بعد اس سے اٹھنے والے دھوئیں کے بادل دور دور تک دیکھے گئے۔ فائر فائٹرز نے آ کر بس کو لگی آگ کو بجھایا۔ بارسلونا کے محلہ سان مارتی میں پولیس موسس اسکواڈرا نے ایک 73 سالہ خاتون کو پڑوسی کے گھر واقع کائیے طاولات میں چوری کی نیت سے گھسنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ پڑوسی نے 73 سالہ خاتون کو چھٹیوں پر جانے سے پہلے چابیاں دی تھی تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں اپنے پاس رکھے۔ 73 سالہ خاتون جب گھر میں داخل ہوئی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ گھر میں سیکورٹی الارم اور کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ جب خاتون گھر میں داخل ہوئی تو الارم بج گیا اور کیمروں سے پولیس نے خاتون کو دیکھ لیا۔ جب پولیس کی موبائل گاڑی گھر پر پہنچی اور گھنٹی بجائی تو خاتون نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے گھر میں گھس کر خاتون کو گرفتار کر لیا ہے، جس کے بارے میں یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ وہ چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے UAE کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 200 اوورسیز پاکستانی آج 2 مختلف پروازوں سے شارجہ اور ابوظہبی پہنچے۔ امارات کے سفر کے لیے ریپڈ PCR ٹیسٹ لازمی شرط ہے۔ اماراتی ویزا ہولڈر پاکستانیوں کے لیے شرط رکھی گئی ہیں جنہیں واپسی سے پہلے اماراتی حکومت کا اجازت نامہ لینا ضروری ہوگا۔ سفر سے 48 گھنٹے پہلے مختص کردہ لیبارٹری سے کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ امارات پہنچنے پر مسافروں کا ایک مزید ٹیسٹ کیا جائے گا۔ UAE جانے والے مسافروں کی پاکستان ایئرپورٹ پر ریپڈ PCR ٹیسٹنگ کے لیے سول ایوییشن اتھارٹی نے 7 ایئرپورٹس پر ریپڈ PCR ٹیسٹ کے لیے جگہ فراہم کر دی ہے۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ ایئرپورٹس پر یہ جگہ فراہم کی گئی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، برصغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔
گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ امریکہ کی میکسیکو سے منسلک جنوبی سرحد پر پکڑے جانے والے تارکین وطن کی تعداد رواں برس جولائی میں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ غیر قانونی طریقے سے سرحد عبور کرنے کی کوشش میں تقریباً 2,13,000 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سرحدی پولیس کے مطابق گزشتہ برس جولائی کے مقابلے میں یہ 1,72,000 زیادہ غیر قانونی تارکین وطن بنتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر افراد کو امریکی حکام کی جانب سے فوری طور پر ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے شہر پلے ماؤتھ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں مشتبہ حملہ آور سمیت 6 افراد مارے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 10 برس کا ایک بچہ بھی شامل ہے۔ پولیس کے مطابق جمعرات 12 اگست کی شام کو فائرنگ کے ایک سنگین واقعے کے خلاف جوابی کارروائی کی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ صورتحال کو قابو میں کر لیا گیا ہے اور اس واقعے میں زخمی ہونے والے کئی افراد کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ترکی میں شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ بحر اسود کے ساحلی علاقوں میں سیلاب آنے کے بعد کم از کم 17 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ ترکی میں ہنگامی صورتحال اور قدرتی آفات سے نپٹنے کے ادارے کے مطابق کئی دنوں سے صوبہ کاستامونو، بارتین اور سینوپ سیلاب کے پانی کی زد میں ہے۔ ترکی اس وقت کئی قدرتی آفات کا شکار ہے۔ چند روز قبل ہی ترکی میں بحیرہ روم اور ایجبین کے ساحلی جنگلات میں زبردست آگ بھڑک اٹھی تھی۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی قسم ڈیلٹا کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ میں یومیہ کرونا کیسز رپورٹ ہونے کی شرح 1 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ زیادہ تر کرونا کیسز ڈیلٹا ویرینٹ کے ہیں۔ امریکی ماہرین صحت کا بھی مزید خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ نئے کیسز کی یومیہ تعداد 3 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ ماہرین نے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر ماسک پہننے کی سختی سے ہدایت کی ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ یورپی یونین نے ایک بار پھر افغانستان میں جاری صورتحال کے تناظر میں شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے یورپی خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے طالبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کی جاری فوجی کارروائیاں تنازع کے حل کے لیے ان کے بیان کردہ عزم اور دوحہ امن کے خلاف ہیں۔ یورپی یونین طالبان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فوری طور پر ٹھوس اور اسٹرکچرڈ مذاکرات دوبارہ شروع کریں اور جاری تشدد کو فوری طور پر روکیں اور جامع اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کریں۔ ترکش ایئر لائن 1260 یومیہ پروازوں کے ساتھ یورپ کی سب سے زیادہ پروازوں والی دوسری ایئر لائن بن گئی ہے۔ آئرش رائن ایئرز کو روزانہ 2208 پروازوں کے ساتھ یورپ میں پہلی پوزیشن حاصل ہے۔ ٹرکش ایئر لائن نے 11 اگست تک روزانہ 1260 پروازیں کی ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم 9 اکتوبر کو پاکستان پہنچے گی۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم 9 اکتوبر کو پاکستان آئے گی۔ ٹیم راولپنڈی میں 2 T20 میچز کھیلے گی۔ 13 اکتوبر کو پہلا اور 14 اکتوبر کو دوسرا T20 میچ کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ وومنز ٹیم بھی مینز ٹیم کے ہمراہ پاکستان آئے گی۔ وومنز ٹیم کے T20 میچز میں 13 اور 14 اکتوبر کو ہوں گے۔ انگلینڈ وومن ٹیمز پاکستان وومنز ٹیم کے خلاف 3 ون ڈے میچز بھی کھیلے گی۔ وومنز ٹیموں میں 17، 19 اور 21 اکتوبر کو ون ڈے میچ کھیلے جائیں گے۔ وومنز ون ڈے میچ بھی راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور اگر پروگرام پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجیے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور پوری دنیا کو کورونا کی وبا سے نجات دے اور جو لوگ بھی بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔